الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورۃ المائدہ شفا کی 34 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ڈرو، اللہ رب العزت جل وعلا کی محبت میں اللہ سے ڈرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اللہ رب العزت جل وعلا کی جانب کوئی وسیلہ۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی میسر آ جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشعار گرامی قدر فرمایا کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اسی طرح کہتے چلے جاؤ جس طرح کہ مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے، وہاں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اپنی عاجزی کا اقرار کیا جائے گا اور رب کائنات کی قدرت کا اقرار کیا جائے گا کہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، میں نیکی کی طرف نہیں آ سکتا سوائے اس کے کہ میرا اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میرے کریم آقا نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان کا جواب دو، سنو، اور جب وہ اپنی اذان مکمل کر چکے تو پھر میرے کریم آقا فرماتے ہیں درود پاک پڑھو۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگو۔ وسیلہ ایک ایسا مقام و منصب ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ جس پر پوری انسانیت میں صرف ایک انسان، ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ وسیلہ کا مقام عطا فرمائے گا۔ میرے کریم فرماتے ہیں میں امید رکھتا ہوں میں مصطفیٰ ہوں، یعنی وہ مقام وسیلہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ کریم آقا نے وعدہ فرمایا جو میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگے گا میں اس کی شفاعت کرواؤں گا، میری شفاعت اس کے لیے ثابت ہوگی۔ اسی لیے اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجات الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعۃ یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ اسی لیے یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ حضور کے لیے دعائے وسیلہ کی جاتی ہے۔ عین ممکن ہے وسیلہ مقام محمود ہو، جو الذی وعدتہ ہو، جس کا اللہ تو نے وعدہ کیا۔ وعدہ کہاں کیا؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود عطا فرما دے گا۔ وسیلے کا معنی ذریعہ واسطہ ہوتا ہے کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اردو میں بھی یہ لفظ بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کے وسائل کیسے ہیں، یعنی آپ کے معاملات، رزق کے وسائل، آنے جانے کے وسائل، آپ کے پاس وسیلہ کیا ہے۔ اہل عرب جب کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ کام ہو جائے تو پوچھتے ہیں کہ آتی وسیلہ، کوئی تجھے وسیلہ ملا ہے یہ کام کرنے کے لیے کہ یہ کام تو کرنا جو چاہتا ہے، کوئی اس کا سبب بنا، کوئی بہانہ بنا، کوئی معاملہ طے ہوئے، کچھ سورسز میسر آئے، اس کے لفظ وسیلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں رب کائنات جو شاہ میں وقت علیہ الوسیلہ تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قول جمیل میں اس آیہ مبارکہ کے تحت گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے، اس سے مراد ہے کہ کسی مرشد کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، بیعت کر لیں،
اور اس کے وسیلہ سے پھر اللہ تعالیٰ کے نبی تک اور نبی کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لے، یعنی مرشد کے وسیلہ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلی وہ کتاب جس نے لڑائی جھگڑے کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، وہ کتاب تقویۃ الایمان ہے، جس کے مصنف کا نام شاہ اسماعیل ہے۔ ان کی دوسری کتاب ہے صراط مستقیم، دونوں کتابیں میرے پاس ہیں۔ صراط مستقیم میں یہی صاحب شاہ اسماعیل دہلوی یہ نقل کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت سخت الفاظ نقل کیے ہیں رسول رحمت کے بارے میں، اور وسیلے کو شرک تک کہا ہے کہ وسیلہ شرک ہے۔ وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ ارباب سلوک اس سے مراد مرشد کی بیعت لیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک مرشد کامل کی بیعت نہ کرے گا بندے کو کامیابی میسر نہیں آتی، اور خود وہ بھی سید احمد کے بیعت ہوئے تھے، یعنی شاہ اسماعیل سید احمد کے بیعت تھے، اور صراط مستقیم کتاب جو لکھی ہے وہ اپنے پیر کے ملفوظات لکھے ہیں اس کتاب میں، ان کے لیے لکھی وہ کتاب، اور ان کی تعریف و توصیف میں وہ کتاب لکھی ہے۔ تو رب کائنات جل اللہ کا ارشاد کرام قدر تھوڑا غور کر لیں اگر آپ سادہ سے لفظوں میں، تو کیا معنی بنتا ہے؟ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ تعالیٰ کی جانب کوئی وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور مقام قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی وسیلہ تلاش کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بالصبر والصلاۃ، استعانت چاہو رب سے مدد مانگو، نماز بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے وسیلہ سے، یعنی تم صبر اور نماز کو اختیار کرو تاکہ اس کے وسیلہ سے رب کائنات تم کو مدد عطا فرمائے، استعانت عطا فرمائے کامیابی و کامرانی کے لیے۔ جس طرح اعمال صالح وسیلہ ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی وسیلہ ہیں، ان کے وسیلہ جیلہ سے اللہ تعالیٰ جل وعلا رحمت نازل فرما دیتے ہیں۔ یعنی کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر بھی عذاب نازل نہیں کیا، حالانکہ یعنی حضور کی وجہ سے، حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آسمان سے ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر دے یا کسی دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جواباً ارشاد فرمایا تھا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اے محبوب یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ تو اب عذاب کس لیے ٹلا؟ میرے نبی کے وسیلہ سے، حضور کے وسیلہ سے۔ میں آپ کو سادہ سا ایک مثال دے کے سادہ سے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہوں اس مسجد کی چھت پر چڑھ جائیں، میں آپ کو یہ کہوں اور آپ میرا حکم مانیں، آپ مسجد کی چھت پہ چڑھنا چاہیں تو کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ کیا یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ اس دیوار کو پکڑ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیں، یا اس ستون کو پکڑ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیں؟ کیا یہ طریقہ صحیح ہوگا؟ اس چھت پر چڑھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سیڑھی کا وسیلہ تلاش کرنا ہوگا، ایسے ہے نا، سیڑھی کا وسیلہ ذریعہ وہ تلاش کرنا ہوگا۔ اب سیڑھی کا ذریعہ آپ نے تلاش کر لیا، سیڑھی آپ نے ڈھونڈ لی، اب سیڑھی کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اوپر چڑھ جاؤ گے۔ کب چڑھو گے؟ جب جد و جہد کرو گے، کوشش کرو گے، پھر کامیابی میسر آ جائے گی۔ میرا اللہ فرماتا ہے پہلے میرے لیے حضور وسیلہ تلاش کرو، جب مل جائے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اب جد و جہد شروع کر دو، اور اب تم کوشش شروع کر دو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیک اعمال کرو، حج فرض ہے تو حج کرو،
زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرو، اعمال صالح کرو، خود کو گناہوں سے بچاؤ، نفس کے خلاف جہاد کرو۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اختیار دے تو کافروں کے خلاف جہاد کرو، قتال کرو، جد و جہد کرو، ہر اعتبار سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ گویا کامیابی کے جو طریق اس آیہ مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں، ہم نے سب سے پہلا کیا ہے؟ ایمان والا ہونا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ خطاب ایمان والوں کو ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ تلاش وسیلہ۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، آپ نے بھی بات کا جواب دینا ہے۔ ہمیں ایمان ملا ڈائریکٹ کے نبی کے وسیلہ سے، ہمیں قرآن ملا ڈائریکٹ کے نبی کے وسیلہ سے، ہمیں رمضان ملا ڈائریکٹ کے نبی کے وسیلہ سے، جنت ملے گی ڈائریکٹ کے نبی کے وسیلہ سے۔ جب رب بھی نبی کے وسیلہ سے ملا تو باقی رہ کے گیا؟ سب کو تو نبی کے وسیلہ سے ہے۔ پہلے ایمان لاؤ، پھر وسیلہ تلاش کرو، جب وسیلہ میسر آ جائے پھر جد و جہد شروع کر دو۔ بغیر وسیلہ کے جد و جہد کا فائدہ نہیں ہے۔ کوئی ایمان نہ لائے، کافر رہے، وہ کتنی بھی نمازیں پڑھنے کی کوشش کرے، کتنی بھی قربانیاں کریں، کتنا بھی صدقات و خیرات کریں، کافر کا کوئی عمل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جب تک نبی کے دامن کرم کا وسیلہ میسر نہیں آئے گا، کسی کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر تنہا نبی کا دامن پکڑنا ہی کافی ہے، جد و جہد بھی کرنی ہے، احکامات نبوی پر ایمان بھی لانا ہے، ان کو اپنانا بھی ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی، ایمان بھی، وسیلہ بھی، جد و جہد بھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، یہ سب کچھ اس لیے کرو کہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے۔ پھر کامیابی و کامرانی ہے، تبھی کامیابی و کامرانی جب ان چیزوں کو ہم اپنائیں گے، نصاب پورا ہوگا تب کامیابی و کامرانی ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید